السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ویڈیو صنعت تلمیح سے متعلق ہے۔ صنعت تلمیح کا جہاں تک تعلق ہے، تلمیح کا مطلب ہی ہوتا ہے اشارہ، کنایہ۔ تو شاعر اپنے شعر میں جب کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسا واقعہ جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا، تو تاریخی واقعہ اگر بیان کرتا ہے اپنے شعر میں، یا پھر وہ کوئی فرضی حکایت بیان کرتا ہے، کوئی ایسا واقعہ، ایسے داستان جو اصل حقیقت میں تو نہیں ہوئی لیکن وہ داستانوں میں، افسانوں میں مشہور ہے، جیسے بہت سی مثنویاں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں فرضی واقعات بیان کیے گئے۔ سحر البیان لکھی ہے میر حسن نے، شہزادہ بے نظیر وہ بدر منیر کا جو واقعہ ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سی ایسی حکایتیں ہیں جو فرضی حکایتیں، جو حقیقت میں نہیں تھیں، لیکن وہ چونکہ فرضی حکایتیں ہیں، اس لیے اگر اس کا بھی بیان شاعر کرتا ہے اپنے شعر میں تو اس کو بھی صنعت تلمیح کہا جائے گا۔ یا پھر کوئی مذہبی قصہ بیان کرے شاعر اپنے شعر میں، کوئی مذہبی واقعہ بیان کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے، تو یہ سب صنعت تلمیح میں اس میں شمار ہوتا ہے، اور اسے صنعت تلمیح کہیں گے۔ جب شاعر اپنے شعر میں یا تاریخی واقعہ بیان کرے یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرے، کوئی مذہبی حکایت بیان کرے، کسی شخصیت کے بارے میں بتائے، تو وہ اس کو ہم صنعت تلمیح کہیں گے۔ اب جیسے مثال طور پہ علامہ اقبال کا یہ شعر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کس واقعے کے تعلق سے شعر کہا گیا ہے، یا یہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں نہیں بھی آیا معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاعر جو ہے ماضی کی بات کر رہا ہے، ماضی کے کسی واقعے کی بات کر رہا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تو یعنی ماضی کی بات کر رہا ہے اور کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے۔ تو آپ بغیر شعر کو سمجھے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ اب ویسے اس شعر میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے، اور بالکل اسی طرح گھوڑے دوڑ رہے تھے جیسے خشکی میں دوڑتے ہیں، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ تو کبھی کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر، کبھی کسی شخصیت کا نام لیتا ہے۔ تو اب جیسے مثال طور پہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بہت مشہور شعر غالب کی غزل کا مطلع ہے۔ تو ابن مریم سے مراد کون ہے؟ مریم کا بیٹا مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا شاعر نے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ اب اسی طرح سے جانثار ازلی، شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ اب اس میں شیر دکن کا استعمال کیا ہے۔ شیر دکن کون ہے؟ ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کو شیر دکن کہا جاتا ہے، شیر میسور بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جانثار ازلی اور پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تو یہ جو پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث جو کہا، یہ کس کے لیے استعمال کیا؟ تلک کے لیے، لوکمانیہ تلک۔ تو لوکمانیہ تلک کا یہ مرثیہ بھی ہے، تو لوکمانیہ تلک کا بھی اشارہ اس میں ہے کہ پیشواؤں کے گرجتے ہوئے میدان جنگ کا وہ وارث تھا تلک۔ تو تلک کی طرف بھی اشارہ ہے، اور شیر دکن سے ٹیپو سلطان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو اس میں بھی صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ اب اگر آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آیا مثال کے طور پر، لیکن آپ کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وارث ہے، کسی کو وارث قرار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ ماضی کی بات ہے اور کسی شخصیت کو وارث قرار دیا جا رہا ہے، اور شیر دکن کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اس میں صنعت تلمیح کا بھی استعمال ہے۔ یعنی آپ بغیر معنی سمجھے ہوئے بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ اب جیسے ایک اور مشہور شعر، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں گورے سکندر، تو سکندر کا نام آیا۔ اب سکندر تو آپ جانتے ہی ہیں، گورے سکندر ایک بادشاہ کا، دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، دونوں تاریخی شخصیات ہیں،
اس لیے ہم کہیں گے کہ اس میں بھی صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ ایسے ہی ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پانسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو آپ اس شعر کو اگر نہ بھی سمجھیں تو آپ کو یہ تو لگے گا کہ کسی واقعے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی واقعے کو بتایا جا رہا ہے کہ کعبے کو پانسباں مل گئے صنم خانے، یعنی پہلے کی بات ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ اور لیکن اگر آپ جانتے ہیں تاتار کے بارے میں، تاتار قوم کے بارے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تاتار قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا مسلمانوں پر اور اس کے بعد پھر ان کو اسلام کی توفیق بھی ہوئی، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے بھی پہچان سکتے ہیں تاتار کے، یا پھر آپ اس اعتبار سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کسی تاریخی واقعے کو بیان کیا گیا۔ تو بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ سے آپ انشاءاللہ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ اس میں دیکھ رہے ہیں ہم عزم خلیل۔ خلیل آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور آداب آزری، آزر ان کے والد کا نام ہے، تو آداب آزری سے ازر اشارہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صنعت تلمیح ہے۔ تو بہت آسان ہے، اگر اس کی سب سے آسان پہچان تو یہ ہے کہ اگر شعر میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت کا نام نظر آ رہا ہے یا لقب نظر آ رہا ہے جو تاریخ میں گزر چکی ہے، تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تلمیح۔ اور اگر ایسی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے، تب بھی آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کچھ مدد بھی ملی ہوگی ویڈیو سے۔ تو آپ اچھے سے مشق کیجیے اور انشاءاللہ اس کو اچھے سے دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔